بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، عید الفطر آنے ہی والی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہونے پر جو دوسرا دن ہوتا ہے، اگلا دن، اس میں ہم عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہماری عید کی نماز کو بھی اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب دیکھو دوستو، عام طور پر عید کے دن امام صاحب جو ہوتے ہیں عید کی نماز کی ترکیب بتاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دھیان نہیں ہوتا، وہ ایک بار بتاتے ہیں، چونکہ سال میں 2 ہی بار پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے اپنے چینل پر بھی سوچا کہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ویورز کے لیے عید کی نماز کا طریقہ میں اپلوڈ کر دوں۔ سمپل اور آسان طریقے سے انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ عام طور پر امام صاحب کے پیچھے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو اسی کے مطابق میں طریقہ یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں۔ سمپل طریقہ ہے، آپ عید کی نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے آپ نیت کر لیں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ دل میں آپ نے سوچنا ہے، یہ سب دل میں سوچ لینا کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، بول لیں گے اچھا ہے، زبان سے بولنے کو ضروری نہیں سمجھنا ہے۔ میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں۔ بہرحال نیت کر لیا آپ نے، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے۔ ہمیں بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ بھی اٹھانا ہے، تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ ہم بھی کہہ دیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل آسان طریقہ۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سب ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ہم بھی ثنا پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے امام صاحب اور ہم 3 زائد تکبیریں کہیں گے، 3 زائد تکبیر۔ ہاتھ بندھا ہوا ہے ہمارا ثنا پڑھنے کے لیے، ثنا ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ ہو گئی 3 زائد تکبیریں ہماری۔ ایک تکبیر تحریمہ شروع میں ہوئی کہ 3 زائد تکبیریں ہو گئی۔ اب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب امام صاحب تلاوت پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم اعوذ باللہ بسم اللہ دھیرے پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے پوری بلند آواز سے۔ اس کے بعد ساتھ میں سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کرنا ہے، جو نماز نارمل جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھنا ہے۔ رکوع ہے، سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں امام صاحب کے پیچھے تلاوت سننا ہے۔ الحمد شریف تلاوت پوری ہونے کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ زائد تکبیر کہتے ہیں۔ ہم کھڑے ہیں، سب ابھی تلاوت ہو رہی تھی، رکوع میں جانے سے پہلے دیکھیے کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے ہم کو رکوع میں چلے جانا۔ اس کے بعد جیسے نارمل نماز ہوتی ہے ویسے نماز پوری ہو جائے گی۔ پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوگی، دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوگی۔ بڑا سمپل مسئلہ ہے۔ اس طریقے سے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت ہم نماز پڑھ لیں گے۔ سلام پھیر دی امام صاحب نے، ہم نے بھی سلام پھیر دی۔ اس کے بعد سنت یہ ہے کہ پہلے دعا ہو جاوے، پہلے دعا ہو جاوے۔ نماز سے دعا کا بڑا گہرا جوڑ ہے، ٹھیک ہے؟ دعا ہو جاوے، دعا کے بعد میں خطبہ ہو۔ خطبہ امام صاحب دیں گے، 2 خطبے دیں گے، ہمیں خطبہ غور سے سننا ہے، خطبہ سن کر اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ اگر کسی علاقے میں ایسا رواج ہے کہ بھئی دعا خطبے کے بعد ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نماز کے بعد دعا ہو، دعا کے بعد پھر خطبہ ہو، بہتر یہی ہے۔ کہیں اگر ویسا ہو تو وہ بھی جائز ہے، علماء نے لکھا ہے، لیکن سنت اور زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا ہو جاوے پھر خطبہ ہو۔ یہ ہے نماز کا طریقہ، عید الفطر کی نماز کا طریقہ جو آپ کو بتایا۔ بقیہ عید کے دن کی جو سنتیں ہیں انشاءاللہ اس پر مستقل کوئی ویڈیو ہمارا اپلوڈ ہوگا ہی چینل پر، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عید کے دن کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ اللہ بہرحال ہمیں توفیق دے، ہماری نمازوں کو، ہماری رمضان المبارک کی عبادتوں کو سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔